آہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام، میرے غوث کی عظمت، میرے غوث کا مقام ابھی آپ نے مجھ سے قبل سنا بھی، انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ دو تین شعر ہیں جو منقبت کے اور اس حوالے سے کہ اپنی محبت جو سرکار کے حوالے سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، دو تین شعر پڑھتا ہوں، محبت سے سماعت کر لیں۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، ہو سکے تو بول دیں سبحان اللہ۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے۔ سنا دو ان کو سمجھتے ہیں جو خود کو حاکم، سنا دو ان کو سمجھتے ہیں جو خود کو حاکم، زمین خدا کی ہے حکومت میرے رسول کی ہے، زمین خدا کی ہے حکومت میرے رسول کی ہے۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے۔ اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے، منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے۔ حضرات میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ کا فرمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی جماعت میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت بڑا نام ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان آپ اسے بارہا سماعت کیا کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہم آپ بیان کریں تو بیان کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہم کما حقہ شان کو بیان نہ کر سکیں، لیکن جس کی عظمت کو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کیا ہو، جس کے مقام کو سر اللہ نے بیان کیا ہو، جس کی عظمت کو ارے بزرگوں نے پہلے بیان کیا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا۔ بس آپ کی میں محبت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ذرا سب لوگ اگر چائے پی چکے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ، تاکہ میں غوث اعظم کی شان کو بیان کروں۔ آؤ ذرا سنیے گا، میرے پیغمبر علیہ السلام ہیں، میرے سرکار آرام فرما رہے تھے اور میرے مصطفیٰ نے خواب دیکھا۔ ارے ہم بھی آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، ہمارے آپ کے خواب دیکھنے میں اگر ہم نے آپ نے خواب دیکھا، ہم اپنے سے بڑوں کے پاس جا کر اپنے خواب کی تعبیر کو پوچھا کرتے ہیں، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، میرے خواب کی تعبیر بیان کر دیں۔ اے لوگوں ذرا سنیے گا، ہمارے خواب سچے بھی ہوتے ہیں، ہمارے خواب جھوٹے بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن جب میرے مصطفیٰ خواب دیکھے، اس لیے کہ سنیے گا، ہم آپ سوتے ہیں، ہماری آپ کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، ہمارا آپ کا دل بھی سویا کرتا ہے، مگر جب نبی سوتے ہیں تو نبی کا دل کبھی نہیں سویا کرتا، صرف نبی کی آنکھیں سوتی ہیں۔ لوگ نبی کے ارے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک جملہ سن لو، ارے نبی کی برابری کا دعویٰ ارے بعد میں کرنا، ارے نبی کی برابری ہم نبی کے سونے میں نہیں کر سکتے ہیں تو نبی کے ذات میں کیسے کر پائیں گے۔ اب میرے مصطفیٰ سو رہے تھے، پیغمبر نے خواب دیکھا، خواب میرے مصطفیٰ نے کیسا دیکھا، ذرا محبت سے سنیے گا، میرے مصطفیٰ نے خواب دیکھا ہے، اور سرکار نے کیسا خواب دیکھا، ایک چہار دیواری ہے جس کے چار کونا چہار دیواری ہے۔ اب میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں ایک کونے پہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے، علی کون ہے جو فاتح خیبر ہیں، علی کون ہے اگر مشکلیں آنے والی ہو علی کا نام لو مشکلیں دور ہو جائیں گی، اگر پتھر سے ٹکرانے والے ہو علی کا نام لو آپ بچ جاؤ گے، اگر کوئی پریشانی آنے والی ہو علی کا نام لو پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے تو کہنے والے نے اس زبان میں کہا تھا، علی کا عشق ہو تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق ہو تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض ہو تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو ہلکا نہ سمجھو اے لوگو،
علی وہ ہے جو خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی وہ ہے جو خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خواب دیکھا، ایک کونے پہ حضرت مولا علی شیر خدا، پھر سرکار دیکھتے ہیں ایک کونے پہ سیدہ فاطمہ ہے، وہ سیدہ فاطمہ جن کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا ارے فاطمہ تو بدغۃ منی، ارے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بولے سبحان اللہ، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے مقام کو سرکار نے بیان کیا، ارے میری بیٹی فاطمہ یہ جنت میں عورتوں کی سردارن ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ سیدہ فاطمہ ہے جنہوں نے اپنے بابا کی گنہگار امت کے لیے اپنے مہر میں مانگا تھا، وہ سیدہ فاطمہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے ایسے لال کو پیش کیا ہے۔ آج جو ہمیں اسلام ملا ہے، جو دین ملا ہے، یہ حضرت امام حسن و حسین کا احسان ہے۔ اور سیدہ فاطمہ نے ارے بچپن سے حسن حسین کو ایسی ٹریننگ دیا تھا، ارے بھوکا بھی رکھا تھا، پیاسا بھی رکھا تھا۔ ارے سیدہ فاطمہ کو معلوم تھا ایک ایسا وقت آئے گا، ارے میرے بیٹے حسین کے سامنے ارے بھوک کا بھی وقت ہوگا، ارے پیاس کا بھی عالم ہوگا، لیکن حضرت فاطمہ نے ارے بچپن ہی سے حسین کو تیار کیا تھا، اور اسی کا اثر ارے کربلا کی زمین میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اب کہنے والے نے اتنا کہہ دیا کہ جنت کا چائے عرش کا تارا حسین ہے، ڈوبے نہ کبھی وہ ستارہ حسین ہے۔ اور شہادت تو دیکھیے زہرا کے لال کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ ذرا سنیے گا، میرے سرکار خواب دیکھتے ہیں، ایک کونے پہ حضرت علی ہے، ایک کونے پہ سیدہ فاطمہ ہے۔ اب میرے مصطفیٰ پھر کیا دیکھتے ہیں آگے؟ سرکار نے خواب کیا دیکھا؟ ایک کونے پہ امام حسین ہے، بولیں سبحان اللہ۔ سرکار نے دیکھا ایک کونے پہ امام حسین ہے۔ اب میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے امام حسین کے بدن سے روشنی نکلی۔ جب میرے بیٹے امام حسین کے بدن سے روشنی نکلی، یہ میرے مصطفیٰ کا خواب ہے۔ محبت سنیے گا، اور میرے غوث کا مقام کیا ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے سرکار دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے امام حسین کے بدن سے روشنی نکلی، وہ روشنی پوری چہار دیواری، پوری باؤنڈری کے اندر انجالا ہی انجالا کر دیتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، انجالا ہی انجالا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں مومن قبر میں جائے گا تو مومن کے قبر میں جانے کے بعد ارے اندھیرا ہوگا، لیکن اے لوگوں سنیے گا، یہ جشن غوث الورا ہے۔ ارے مومن جب قبر میں جائے گا، قبر میں جانے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا کہ اندھیرا ہوگا، لیکن جب میرے مصطفیٰ ارے مومن کی قبر میں آتے ہیں اور سرکار قبر میں آ جائیں گے، اور مصطفیٰ کا جلوہ ارے قبر میں ہوگا، سرکار تشریف لائیں گے اس مومن کی قبر میں، ارے اندھیرا نہ ہوگا، اتنا انجالا ہوگا، اتنا انجالا ہوگا کہ میرے امام نے کہا تھا قبر میں لہرائیں گے تاحش چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے چار، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آؤ ذرا سنیے گا، اب میرے مصطفیٰ نے دیکھا میرے بیٹے حسین کے بدن سے روشنی نکلی ہے، پوری چہار دیواری کے اندر انجالا ہی انجالا کر دیتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ پھر میرے سرکار دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے امام حسن کے بدن سے ایک اور روشنی نکلی، وہ روشنی پہلے والی روشنیوں پہ بھاری ہوتے ہوئے یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ میں نے شروع بیان کہ ہم آپ خواب دیکھے اپنے بڑوں کے پاس جا کے خواب کی تعبیر پوچھتے، حضرت میں نے ایسا خواب دیکھا، اب میرے خواب کی تعبیر بیان کر دے۔ اب میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر صرف میرے پروردگار کی ذات ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ارے میرے مصطفیٰ جانی رحمت کا ہے، اور میرے نبی کا مقام تو یہ ہے، میرے امام نے کہا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور سب چمک والے انجلوں میں چمکا
کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اب میرے مصطفیٰ نے خواب دیکھا, سرکار کی آنکھیں کھلی ہیں. اللہ نے کہا جبرائیل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ. حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں, سلام پیش کیا ہے. اب لوگ سلام پہ بہت اعتراض ہوتا ہے لیکن وقت میرے پاس بڑا قلیل ہے. حضرت جبرائیل حاضر ہوئے, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. بولیں سبحان اللہ. سلام پیش کرنا یہ حضرت جبرائیل کی سنت ہے. سلام پیش کرتے میرے مصطفیٰ نے کہا جبرائیل بتاؤ کیسے آنا ہوا. یا رسول اللہ آپ نے خواب دیکھا ہے, اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے ارے مجھے پروردگار نے بھیجا ہے. اے جبرائیل بتاؤ کیا ہے. اب میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا. حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے خواب دیکھا ایک کونے پہ حضرت مولا علی شیر خدا, ایک کونے پہ سیدہ فاطمہ, ایک کونے پہ امام حسن, ایک کونے پہ امام حسین. یا رسول اللہ آپ نے دیکھا آپ کے بیٹے حسین کے بدن سے روشنی نکلی ہے. وہ روشنی پوری دنیا میں بلکہ چہار دیواری کے اندر انجالا ہی انجالا ہو جاتا ہے, روشنی پھیل جاتی ہے, روشنی روشنی ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ اس کی تعبیر یہ ہے, سنیے گا, اس کی تعبیر یہ ہے آپ کے بیٹے حسین کی اولاد میں اللہ 9 امام پیدا فرمائے گا. سبحان اللہ. حسین کی اولاد میں ارے 9 امام ہوں گے, ان کی امامت چمکے گی, لوگوں کو فائدہ ملے گا, لوگ فائدہ حاصل کریں گے. مگر یا رسول اللہ جو آپ نے دیکھا آپ کے بیٹے حسن کے بدن سے روشنی پھوٹی ہے, اور روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی. یا رسول اللہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ حسین کی اولاد میں 9 امام ہوں گے مگر حسن کی اولاد میں ایک اولاد ہوگی, اس کا چرچا پوری دنیا میں پھیلے گا. اور یا رسول اللہ ارے اسی کو دنیا عبد القادر غوث اعظم کے نام سے پکارے گی, ارے اسی کو دنیا شہنشاہ بغداد کہے گی. اب پتہ چل گیا جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں, علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں, اور میرے غوث کو اللہ نے وہ دیا ہے مرتبہ ارے جو قبر سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں, جو قبر سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں. یہ میرے غوث اعظم کی عظمت پیدا ہونے سے پہلے غوث اعظم کی شان کو ارے بیان کیا گیا. آج ہم بیان کرتے ہیں, آپ بیان کرتے سنتے ہیں. میرے غوث کا فرمان ہے اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے پاتا جب تک کہ میں نہیں چاہتا. اب میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ محفل میں آ کے سن رہے ہیں, ہم آپ سنا رہے ہیں, یہ میرے غوث نے قبول کر لیا. اور جب میرے غوث قبول کر لیں گے انشاءاللہ یہی بیٹھنا ہمارے آپ کے لیے ارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. شان نے کہا تھا کہ جنت پہ ناز ہے نہ عبادت پہ ناز ہے, محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز ہے. اور دریائے نیل آج بھی بہتا ہے شان سے, دریائے نیل آج بھی بہتا ہے شان سے, اس کو عمر کے خط کی عبارت پہ ناز ہے. اور چور کو پل بھر میں ولی کر دیا, چور کو پل بھر میں ولی کر دیا, ولیوں کو غوث کی کرامت پہ ناز ہے.